ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر آل محمد علی رضا بلوچ، ملتمس ہوں میں شاعر آل عمران ذاکر آل محمد ذاکر احمد سجاد جھنڈوی آف باولپور کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں محمد و آل محمد کے فضائل و مصائب بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد ذاکر آل محمد ذاکر ممنون عباس گجرات وہ خطاب فرمائیں۔ آواز بلند صلوات۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کر کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابنہم من عبید الرحلتہ، مہر برج انما شہ سوار لافتہ، پیشوا انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین حبن اللہ المتین لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ کھلے دل سے اور بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے، اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ابھی بھی کچھ بندے ہیں جنہوں نے صلوات بلند آواز سے نہیں پڑھی، آپ کے چھڑے بادشاہ حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، علی بادشاہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اس بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، مجھ سے بات بھی جاری رہے گی، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ میرے بابا جان اعجاز حسین جھنڈوی صاحب جو جس تعارف کے محتاج نہیں، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی گود کا اثر دیکھنا، میری محنت دیکھنا، انہی کے دیے وہ سبق سنانا چاہتا ہوں، دو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جیسا جناب کا مزاج ہوا نوکری بھی ویسی ہوگی، لطف بڑھائے گا جناب کو اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سوالات کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے بزرگوں جن بادشاہوں کو ہم نے مانے نا، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، شہید محسن نقوی صاحب کا جملہ ہے، کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ فرماتے تھے بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے تھوڑے ہوتے ہیں، تعداد جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جن بادشاہوں کو ہم نے مانے نا، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے یہاں ماحول ہی ایسا ہے، ان کے 72 بھی 9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ، اپنی نوکری کا آغاز بسم پیچھے والوں کی اجازت سے نا بات شروع کریں تھے جو میرے احباب بیٹھے ہیں، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک بات کرنی چاہوں گا اپنی نوکری سے پہلے، اگر وہ بات نہ کی تو جناب کو لطف ہی نہیں آئے گا۔ ایک بندہ تھا وہ محبت کرتا تھا آپ کے مرشد علی کے ساتھ، 14 کا موالی تھا، علی بادشاہ کا ملنگ تھا۔ وہ ایک دن بازار گیا کچھ سامان لینے، جیسے ہی بازار میں داخل ہوا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف کر دو۔ فرشتوں نے کہا میرا مالک تیرا حکم ہے ہم کرتے ہیں گناہ معاف، لیکن ہمیں اتنا بتا گیا تو بازار ہی ہے نا، نہ تجھے سجدہ کیا، نہ کوئی زکوٰۃ نہ خیرات، صرف بازار میں داخل ہوا اور اللہ تو کہہ رہا ہے اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں میں عادل ذات ہوں، ایسے تو نہیں گناہ معاف کروا رہا نا۔ جیسے یہ بازار میں داخل
داخل ہوا تھا اسے ایک علی کا شیعہ مل گیا تھا، اسے دیکھ کے یہ مسکرایا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جس علی کے شیعہ کو دیکھ کے مسکرانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اسی کے بیٹے کے ذکر میں بولنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دینا تاکہ ایک دل لگا رہے۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں، جناب کا مزاج دیکھتے ہیں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوا نوکری بھی ویسی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا۔ بسم اللہ، میرے بزرگ تشریف فرمائے، حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا۔ پہلا مصرع میں نے آپ کے حوالے کر دی ہے، آپ کی توجہ بھی ہوگی، بس دعا کا طلبگار ہے احمد سجاد جھنڈوی۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، ہر بندہ ہر بات کو خرید ہی نہیں سکتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں، میری باتوں کی قیمت احمد سجاد جھنڈوی بزرگوں سے، موالیوں سے، مستوں سے، حلالیوں سے زیادہ نہیں مانگتا۔ ہر ہزار دل سے دعا کر دینا، وہ دعائی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا۔ پہلے 2 مصروں میں بتاؤں گا دنیا نے حسن بادشاہ سے کیا لیا ہے، اگر چوتھے مصرے تک جناب کی توجہ ہوگی پھر یہ بھی بتاؤں گا میرے مرشد حسن نے دنیا سے کیا کیا لیا ہے۔ سر اٹھانا، بات کا وزن کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا، حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ پھیل رہے ہیں میرے مولا حسن سے خیرات لے رہے ہیں، جنہیں بول سکتے ہیں اسے بولو حیدری۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا، قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا۔ بڑی خوبصورت آپ نے میری حوصلہ افزائی کر دی، ایسی تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے ہیں نا، لطف بڑھائے گا جناب کو۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا۔ حسن مولا کا دنیا میں نزول ہوا، جناب محمد مصطفیٰ نے، سرکار دو عالم نے حسن مولا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، حسن کا چہرہ دیکھا، چہرے میں اپنا عکس نظر آیا۔ حسن کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے چہرے پہ بوسہ لیا، پھر چہرہ دیکھا، پھر چوما، پھر دیکھا، پھر چوما، پھر مسکراتے ہیں، پھر چومتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، چومتے جاتے ہیں۔ رسول حسن مولا کا چہرہ دیکھتے ہیں، چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، چومتے جاتے ہیں۔ ساتھ ایک مستور کھڑی تھی بھائی جان، اس میں اعتراض لگائے، یا رسول اللہ چھوٹا سا بچہ اور آپ چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ 1 بار 2 بار 3 بار اور آپ چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں خاموش ہو جا، تجھے کیا لگتا ہے یہ میں چوم رہا ہوں؟ اللہ اکبر، تجھے کیا لگتا ہے یہ میں چوم رہا ہوں؟ اس نے کہا سرکار میں دیکھ رہی ہوں آپ کے لب میں حسن کے رخسار ہیں، آپ چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نہیں چوم رہا، یہ جو میری گود میں آیا ہے نا میرا نواسا، اسے پہچانو، اس کا نام ہے حسن۔ میں تجھے اس کا تعارف کراؤں، یہ ہے کیا؟ قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے۔ پہنچ جاؤ گے تو لطف ہی لیتے رہو گے۔ رسول فرماتے ہیں یہ جو میری جھولی میں میرا نواسا آیا ہے، تجھے اس کا تعارف سنو، یہ ہے کیا؟ قرآن کی آیات کا مفہوم۔ رسول تعارف کرا رہے ہیں کہ حسن ہے کیا؟ قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے، سادات کی دنیا کا بھی مخدوم رہا ہے، بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے، میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، سلام پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے، میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے، میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو آپ کی منزل تک لے کر جانا ہے۔ میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے۔ سارے اس بات کو جانتے ہیں۔ اب میں تعارف کرانے لگا ہوں حسن سخی ہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے نا، وہ کینان کی دھرتی پر نازل ہوئے تھے، کینان کی دھرتی پر، اور جو کینانی لوگ تھے نا بزرگوں، وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہماری زمین وہ ہے جہاں حسن کا بے تاج بادشاہ آیا ہے، ہماری زمین وہ ہے جہاں حسن یوسف آیا ہے۔ بڑا فخر کرتے تھے، بڑا ناز کرتے تھے کہ ہماری زمین پہ حضرت یوسف علیہ السلام اترے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے نا، چھوٹے موٹے حسین تھوڑی تھے یوسف، قرآن گواہی دے رہے اتنے بڑے حسین تھے۔ میں نے کہا بڑا فخر کرتے تھے، اب نہیں کرتے، کیوں؟ حج کا موسم تھا، کینان والے وہ آئے حج کرنے مکے، ادھر سے علی کے بڑے بیٹے حسن بھی گئے حج کرنے۔ اللہ اکبر، کینان والے آئے حج کرنے، علی کے بڑے بیٹے حسن بھی گئے حج کرنے۔ کعبے کے قریب ہی جانا تھا نا میرے مولا نے، کعبے کے قریب میرے مولا پہنچے، کوئی طواف کر رہے کعبے کا، کوئی نماز پڑھ رہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سلام میں ہے۔
यही 4-5 काम ही काबे के करीब हो सकते हैं ना, और 6वां काम भी नहीं जो काबे के करीब हो सके। इबादत खुदा ही है ना, ये नमाज है, ये तिलावत है, ये इसके अलावा इबादत के अलावा कोई काम काबे के करीब हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी मखलूक खुदा, इधर से चलते चलते आपके और मेरे हसन मुज्तबा काबे के करीब आके मेरे मौला खड़े हो गए। खड़े खड़े ही मेरे मौला ने जो चेहरे से नकाब हटाया, रकू वाले को रकू भूल गया। अल्लाह अकबर, रकू वाले को रकू भूल गया, तवाफ वाले का तवाफ रुक गया, तिलावत वाले की तिलावत बंद हो गई, सारे हसन मौला के हुस्न में खो गए। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, इतना हसीन, इतना जमील, ये है कौन? देखते जा रहे हैं, खो गए मेरे मौला के हसन में, मौला हसन के हुस्न में खो गए। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, बिल आखिर मेरे मौला को ना अपने खैमे में जाना पड़ा। क्यों? ताकि लोग इबादत खुदा कर सके। मौला अपने खैमे के अंदर तशरीफ ले आए, यूं मस्जिदुल हराम की हद से मेरे मौला बाहर तशरीफ ले गए। उसी वक्त वो केनान वाला काफिला, जो पहले से मेरे साथ हम सफर है, उन्हें मेरी बात की समझ आ जाएगी, केनानी काफिला जो उसने यूसुफ पे बड़ा फख्र करता था, कहते थे हमारी जमीन वो है जहाँ हुसैन का बेताज बादशाह आया है, वो केनान वाला काफिला उसी वक्त पहुंचा। ऊंटों पर सवार होकर बैठे थे, अभी पहुंचे थे, ऊंटों से भी नहीं उतरे थे। इधर से सैयदा का बड़ा बेटा आपको और मेरा मुर्शद हसन काबे से बाहर तशरीफ ले आए, वो ऊंटों पर सवार होकर बैठे थे। इतना बड़ा जुमला है, जिब्रील भी वाह वाह करे तो दाद थोड़ी है, मेरी बात पड़ी है। ऊंटों पे सवार होकर बैठे थे, अभी पहुंचे थे, ऊंटों से भी नहीं उतरे थे। हसन मौला बाहर तशरीफ ले आए। जैसे ही ऊंटों पर सवार केनानी लोगों ने हसन मौला के हुस्न को देखा, मुझे मिंबर की अजमत की कसम, ऊंट बिठाने भूल गए, खड़े ऊंटों से गिरने लग गए। अल्लाह अकबर, खड़े ऊंटों से जमीन पे गिरने लगे, खड़े ऊंटों से जमीन पे गिरने लगे, ऊंट भी नहीं बिठाए, खड़े ऊंटों से गिरने लगे, दर दर जमीन पे गिरे। जब थोड़ा होश में लौटे, एक दूसरे को कोनिया मार के कहते हैं अगर ये जवान हमारे केनान पे नासिल होता, फिर मिस्र की औरतें उंगलियां नहीं गर्दनें काटती। अल्लाह अकबर, अगर ये जवान हमारे केनान पे नासिल होता, फिर मिस्र की औरतें इसे देख के उंगलियां ना काटती, गर्दनें काटती। लुत्फ है बात का, नौकरी पसंद आ रही है, दुआ करते रहना। अगर ये जवान के नाम पे आता, फिर मिस्र की औरतें उंगलियां ना काटती, इसे देख के अपनी गर्दनें काटती। अल्लाह अकबर, सारे इस बात को जानते हैं। शाम के हाकिम ने खत लिखा था ना हसन मौला को कि हसन मौला आप शाम तशरीफ लिए, आपसे कुछ मामलात पे बात करनी है। हसन मौला शाम चले गए, शोर मचा हुआ है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है। मंजर देखिए, अली का बेटा आ रहा है, छतों पर लोग हजूम खचाखच भरा हुआ है, बाजार दरबार अली के बेटे को देखने के लिए। अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है। जैसे मेरे मौला बाजार में दाखिल हुए ना, बाजार के चौक में एक अंधा बैठा हुआ है और एक लंगड़ा बैठा हुआ है। एक आंखों से मजबूर है, एक टांगों से मजबूर है, एक देख नहीं सकता, एक बेचारा सीधी तरह चल नहीं सकता। अंधा लंगड़े से कहता है यार काश मेरी आंखें होती, मैं देखता अली का बेटा लगता कैसा है। लंगड़ा कहता है काश मेरी टांग ठीक होती, मैं भी दौड़ के हसन मौला की ज़ियारत कर आता। अब ये दोनों आपस में ना परेशानी की बातें कर रहे थे। दोनों कह रहे थे काश मेरे पास आंखें होती, मैं हसन मौला को देखता। वो कहता काश मेरी टांग ठीक होती, मैं भी दौड़ के हसन मौला की ज़ियारत कर आता। चलते 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 मेरे मौला की सवारी इनके करीब आके खड़ी हो गई। अब लंगड़े ने तो देख लिया हसन मौला को। अब जो अंधा था, जो आंखों से मजबूर था, कहता यार काश मेरी भी आंखें होती, मैं देखता अली का बेटा लगता कैसा है, अली के बेटे का हुस्न क्या है। जो टांगों से मजबूर था कहता तू मेरा भाई है, परेशान ना हो, मैंने तो देख लिया ना हसन मौला को, मैं तुझे देख के बताता हूँ अली का बेटा लगता कैसा है, मैं तुझे देख के बताता हूँ अली का बेटा लगता कैसा है, मैंने तो देख लिया, मैं तुझे बताता हूँ अली के बेटे का हुस्न क्या है। इसने गौर से हसन मौला के चेहरे को देखा, हसन मौला का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहता चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। अल्लाह अकबर, जो शायरी सुनना जानते हैं यार, जिन्हें बात का लुत्फ लेना आता है, सर उठाना, मेरी बात का वजन करना। हसन मौला का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहते हैं ये लंगड़ा चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिश है कि वल फजर की आयत के अमी है, गर्दन है कि पर फर्क ज़मीयों जो सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, केसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कदर खुले हैं। ये कहते किस्मत मेरी आला है तभी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
ہوں، میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں، میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں۔ چلتے 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 نا میرے مولا دربار میں تشریف لے گئے۔ اب تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، جو چپ بیٹھے ہو آپ بھی میرا ساتھ دینا۔ حسن مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، حسن مولا آپ کے رزق جان مال میں اضافہ فرمائے، کیونکہ کریم 14 کے 14 ہے، دسترخوان حسن کا مشہور ہے۔ میرے مرشد حسن کا دسترخوان مشہور تھا نا، ہزاروں لوگ آتے تھے مولا کے دسترخوان پر، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے چڑھے ہوئے برتن ہوتے تھے مولا کے دسترخوان پر، روز ہزاروں لوگ آتے تھے۔ اور مولا کی نا یہ عادت ہوتی تھی، مولا دسترخوان کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کھانے کی کمی ہو میں اپنے غلام کو بھیج کے وہاں کھانا بھجواؤں۔ یہ مولا کی عادت تھی، مولا چکر لگاتے تھے۔ ایک دن مولا ایسے دسترخوان کے ارد گرد گھوم رہے تھے، ایک بندہ مولا نے دیکھا، کر کیا رہے، ایک نوالا لیتا ہے، پلیٹ دیکھتا ہے یار سونے کی ہے، ایک نوالا لیتا ہے چمچ دیکھتا ہے یار چاندی کا چمچ ہے، ایک نوالا لیتا ہے گلاس دیکھتا ہے یار سونے کا گلاس ہے، چاندی کا چمچ ہے، سونے کی پلیٹ ہے، ایک نوالا لیتا ہے پھر پلیٹ کو دیکھتا ہے یار سونے کی پلیٹ ہے، پھر نوالا لیتا ہے پھر گلاس کو دیکھتا ہے یار سونے کا گلاس ہے۔ حسن مولا چلتے 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 اس بندے کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ حسن مولا نے اپنا رحمت والا، شفقت والا، کرامت والا، فیض والا، عصمت والا، طہارت والا، برکت والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے کہا رچ کے کھا، ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ بھائی جان آپ کو سلامت رکھے، رچ کے کھا، جتنا دل کرے کھا، ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے۔ حسن مولا بات یاد ہے نا؟ چلتے 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 میرے مولا دربار میں تشریف لے گئے۔ دربار کے حاکم نے کہا جب علی کا بیٹا ہے نا کوئی اس کا کھڑا ہو کر استقبال نہ کرے، جب علی کا بیٹا دربار میں داخل ہو نا خبردار کوئی اس کا کھڑا ہو کر استقبال نہ کرے۔ اگر کسی نے کیا اس وقت تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب حسن جائیں گے نا، حسن کے جانے کے بعد میں اپنی تلوار سے اس کا گلا خود کاٹوں گا، کوئی استقبال میں نہ اٹھے۔ مجھے عزت حسین کی قسم، حسن مولا کی طہارت کی قسم، جیسے میرے سرکار حسن مجتبیٰ سرکار کا پہلا قدم دربار میں آیا نا، وہ جس نے کہا تھا نہ اٹھے کوئی نہ، حسن مولا کو دیکھ کے سب سے پہلے وہی اٹھا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے وہی اٹھا۔ وہ اٹھا تو ساروں نے اٹھنا تھا نا، ٹک 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 کر کے کرسیاں خالی دربار کی، سارے حسن مولا کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا جب علی کا بیٹا ہے سارے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتانا، کتنا پیسہ تھا تمہارے باپ دادوں کے پاس، کتنی دولت، کتنے ہیرے، کتنے جواہرات تھے تمہارے باپ دادوں کے پاس۔ اس کا ایک وزیر کرسی سے اٹھا، اٹھ کے کہتے میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی مال، اتنی تجارت۔ وہ چپ ہوا، دوسرا بولا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی مال، اتنی تجارت۔ وہ چپ ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، 100، 200، 300، 400، 500 بندہ جب بول 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 کے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتا کے جب چپ کیا نا، حسن مولا نے وہاں دیکھا جائے ان سب کا حاکم بیٹھا تھا۔ حسن فرما دے ادھر وہ آ گیا جی حسن۔ حسن فرماتے تیرے چمچوں نے، کڑچھوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے میرے سامنے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتائی ہیں، میں نے تجھے اپنے دادا کی سخاوت نہیں بتانی کیونکہ میرے دادا کی سخاوت و عمارت کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ حسن فرماتے میں نے اپنے بابا علی کے فضائل نہیں بتانے کیونکہ میرے بابا کی ذوالفقار کی چھنگار کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ حسن فرماتے میں حسن تیرے اس بھرے دربار میں بلند آواز سے اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک کا کردار بلند آواز میں بتاؤں گا کہ میری فلاں ماں کا یہ کردار تھا، فلاں بولو گے تو لفظ نکلیں گے، فلاں ماں کا یہ کردار تھا، فلاں ماں کا یہ کردار تھا۔ حسن فرماتے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ حسن فرماتے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا۔ حسن فرماتے تو نے مجھے کیا سمجھا ہے، میں حسن ابن علی ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں عباس کا بھائی ہوں، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں۔ مولا یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بندے نے نا حسن سخی کے ساتھ گستاخان لہجے میں بات کی۔ حسن فرماتے ادھر آ، وہ آ گیا جی حسن۔ حسن فرماتے تو آس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی۔ حسن فرماتے آس وہی جس نے میرے نانا کو بے اولادی کا تانا دیا تھا، جسے پھر میرے نانا نے کہا تھا انا شانی، جسے قرآن میں اللہ نے کہا تھا انا شانیہ کا هو الابتر، محمد جو تجھے ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر ہے۔ اللہ قرآن میں تیرے باپ کو بے اولاد کہتا ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ آپ سلامت رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسن فرماتے میں حسن ابن علی ہوں،
मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं, दुश्मनों से दरबार भरा हुआ है और अली का बेटा दावे कर रहा है मैं हसन इब्न अली हूं, मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं, शुमाल को जनूब कर दूं, जनूब को शुमाल कर दूं, यमन को शाम कर दूं, शाम को यमन कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, यमन को शाम कर दूं, शाम को यमन कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा देखने आया है कि पानी के पास आज रश कितने, चलो जाके रश देख कर आते हैं, और कौन सा बंदा विलायत के मोतियों को चुनने आया है, जो विलायत का खरीदार बन के आया है, अगर उसका हाथ नीचे रह गया वो अंदर के खतीब को छुरी मार के जख्मी कर देगा। हसन फरमाते हैं मैं मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, यमन को शाम कर दूं, शाम को यमन कर दूं। हसन मौला ये बातें कर रहे थे, मजमे से एक बंदा उठा, उठ के कहने लगा हसन तेरा बाबा भी ऐसे दावे किया करता था, कभी शाम भी यमन हुआ, कभी यमन भी शाम बना, कभी मर्द भी औरत हुई, कभी औरत भी मर्द बना। मुस्कुरा के बतूल का बेटा 500 बंदों के सामने इसकी तरफ देख के कहता तुझे शर्म नहीं आई, औरत हो के मर्दों में आ गई है। अल्लाह अकबर, तुझे शर्म नहीं आई, औरत हो के मर्दों में आ गई। जब इसने अपने आप पर गौर किया, इसकी पकड़ी पकड़ी न रही, ओढ़नी बन गई, इसका कुर्ता कुर्ता न रहा, इसमें लगाए जी कुर्ती बन गई, लाके साहब शरीफ ले है, कुर्ता कुर्ता न रहा, कुर्ती बन गई। औरतों वाला लिबास जब आया था तो था, जब गया था तो थी, जब मेरे मौला के खिलाफ बोला तो था, जब मौला का जवाब सुना तो थी। अब यूं शर्मिंदा होके ना दरबार से निकली, अब तो निकली है ना, जब आया था तो था, जब गया था तो थी, शर्मिंदा होके दरबार से निकली। पीछे से हसन मौला ने आवाज दी रुक जा, वहीं से इसने पीछे देखा, हसन औरत तो बना दी है, अब क्या करूं, हसन औरत तो बना दी है, अब क्या करूं। हसन फरमाते खुशखबरी सुन के जा, तुझे औरत बना दी है, घर बैठी तेरी बीवी को मर्द बना दी है। अल्लाह अकबर यार, जब पहुंच गया ना मैं सलाम कह रहा हूं, तुझे औरत बना दी है, घर बैठी तेरी बीवी को मर्द बना दी है। यार सोनियों में है, अगर बात की समझ आ जाएगी तो मेराज हो जाएगी आपकी, अगर आपको जुमला समझ आ गया तो। हसन फरमाते तुझे औरत बना दी है, घर बैठी तेरी बीवी को मर्द बना दी है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, पूरे शाम के लोग और जिसे बद्दुआ दी थी उसे लेके हसन मौला की बारगाह में आए, हाथ बांध के कहने लगे हसन तू करीम है, हसन तेरा बाबा करीम है, हसन तेरा दादा करीम है, हसन तेरा नाना करीम है, हसन इसे माफी दो, इसे माफी दो। उठा जलाल के आलम में बतूल का बेटा, हसन फरमाते माफी मिल जाएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद मालिक अरसा कैसा, फरमाया अभी इसने एक बच्चे को जन्म देना है, अभी इसने एक बच्चे को जन्म देना है जो न लड़का होगा न लड़की होगी, वो मुखन्नस होगा, जो शाम के बाजारों में नाच नाच के कहेगा खबरदार अली के बेटों से बकवास नहीं करनी। अल्लाह अकबर, सारे बोलो हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, खैर की पाक मैं आपसे राजी हूँ, ढेर सारा आपकी मोहब्बत में पड़ गया हूँ, बस यहीं से 2 जुमले मसाहब के, वो बीबियाँ राजी हो जाएं जो जोर से आती हैं देर से जाती हैं, वो ना हमारा इल्म सुनने आती है ना हमारी खिताबतें। जो शाम से आती है वो खुद आलम है, गैर मौलमा है, उसने हमें सुन के करना ही क्या है। इतने ज़दार आए बैठे हो ना, तुम्हारी है सुनने के लिए बीबी आती है, यही सुनने आती है कब जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उजड़ कैसे गई। करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी मांगा है, सिर्फ 2 शहीद हैं करबला के मैदान में जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा। सवाल करो अहमद शाह झड़वी को, 2 शहीद कौन से हैं जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा? एक अब्बास ने नहीं मांगा और दूसरा असगर ने नहीं मांगा। अकबर ने भी बाबा से पानी मांगा है, एक दफा हुसैन बादशाह ने अपनी जुबान चुसवाई, दूसरी दफा हुसैन बादशाह ने अपनी अंगूठी चुसवाई। मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं और रख मेरे सर पे कुरान। असगर वो है जिसने माँ से भी पानी का सवाल नहीं किया, असगर वो है जिसने माँ से भी पानी नहीं मांगा। असगर ने पानी मांगा तो मांगा कब? जब हुसैन ने असगर को अपने हाथों पे उठाया और मैदान लेकर गए, यूं हाथों पे बुलंद किया अपने 6 माह के बेटे को। हुसैन कहते हैं असगर बेटा मांग पानी, जब तक तू पानी न मांगे हक और बातिल में फर्क नहीं आता, जब तक तू पानी न मांगे हक और बातिल में फर्क नहीं आता। यूं जख्मी बाबा को असगर देख के कहते हैं बाबा तो आदिल इमाम है, बाबा आप मेरे बाबा हैं, आपका हुक्म है मैं मांगता हूँ पानी, लेकिन बाबा मेरी एक शर्त है। हुसैन कहते हैं असगर बेटा तेरी कौन सी शर्त है? रो के असगर बाबा को देख के कहते हैं बाबा अगर मेरे कहने के बाद पानी मिल गया ना तो बाबा पहले खुद पीना,
اور میرا بابا تو سارا دن کا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے بابا پہلے خود پینا پھر پانی مجھے پلانا۔ عزادار و تاریخ گواہ ہے، حسین نے اکبر کی برچھی نکالی ہے، حسین کی ہائے نہیں نکلی۔ حسین نے قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں، ہائے نہیں نکلی۔ عباس کے بازو اٹھائے ہیں، حسین روئے ہیں، حسین کی ہائے نہیں نکلی۔ علامہ محمد مہدی نے خواب کے عالم میں تیرے مولا حسین سے پوچھا، مولا تو نے اکبر کی برچھی نکالی ہے، مولا تو رویا ضرور ہے، مولا تیری ہائے نہیں نکلی۔ مولا تو نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں، مولا تو رویا ہے، تیری ہائے نہیں نکلی۔ مولا تو نے قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں، مولا تو رویا ہے، تیری ہائے نہیں نکلی۔ مولا کربلا میں کبھی آپ کی بھی ہائے نکلی؟ رو کے حسین کہتے ہیں محمد مہدی دو جگہ پہ میری ہائے نکل گئی۔ رو کے پوچھتے ہیں مولا وہ دو جگہ کون سی تھی؟ رو کے حسین کہتے ہیں ایک جب اصغر کو تیر لگا، دوسرا جب میری 4 سال کی بیٹی مجھے میدان میں ملنے آئی۔ رو کے محمد مہدی پوچھتے ہیں مولا اکبر کی برچھی پہ تیری ہائے نہیں نکلی، اصغر کے تیر پہ کیوں ہائے نکلی؟ رو کے حسین کہتے ہیں اس حرمل کتے نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا تھا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ حسین فرماتے ہیں میرے لب اصغر کے رخسار پہ تھے، اس نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ حسین فرماتے ہیں میرے لب اصغر کے رخسار پہ تھے، اس نے تیر مارا۔ آخری میرا جملہ میں سلام پہ کرنا، 11 محرم والے دن بی بی زینب عالیہ چلی ہیں کوفہ، 13 محرم کا دن چڑھا، ایک عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا۔ اس عیسائیوں کے قافلے کا جو سردار تھا نا بڑا، وہ خوشبو کا تاجر تھا۔ اپنے نوکروں سے کہتے دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں جو میں نے بیچی نہ ہو یا میں نے خریدی نہ ہو، لیکن آج اس جنگل سے جو خوشبو آ رہی ہے نا، مجھے لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی مارا گیا، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کے میدان میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہے، کوئی کسی لاش کا ٹکڑا ہے، کوئی کسی لاش کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا چلو غریبوں کی قبریں بنا دیتے ہیں۔ قبریں بنانے کا ارادہ کیا، قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے، پوچھتے تم کون ہو؟ کہتے ہم عیسائی ہیں۔ کہتے تم اس کی قبر نہیں بنا سکتے، یہ عام نہیں، یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ عام نہیں، یہ نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اپنا امامہ اتار کے زمین پہ ٹکر مار کے عیسائیوں کا سردار کہتا ہے اگر یہ نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہے ہمیں بتا سکتا ہے اسے مارا کس نے ہے؟ اللہ اکبر، اگر یہ نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہے ہمیں اتنا بتا سکتا ہے اسے قتل کس نے کیا ہے، اسے مارا کس نے ہے۔ اتنے میں غبار پھٹا، تیرے سجاد مولا کی زنجیروں کی آواز آئی۔ سجاد پوچھتے تم کون ہو؟ کہتے ہم عیسائی ہیں۔ سجاد فرماتے پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑھو پھر میرے بابا کی قبر بنانا، پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑھو پھر میرے بابا کی قبر بنانا۔ سجاد نے عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے عیسائی مسلمان ہوئے۔ قبریں بناتے 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 دونوں قبیلوں کے سردار روتے روتے ماتم کرتے تیرے سجاد مولا کے پاس آئے۔ سجاد پوچھتے میرے بابا کی کس غربت پہ ماتم کرتے ہو؟ کہتے سجاد ابھی آپ کے بابا کی غربت پہ ماتم نہیں کر رہے، ابھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ سجاد فرماتے ہیں وہ کون سا؟ کہتے ہیں آپ کے بابا کے سینے کے اوپر ایک اتنا سا گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، سجاد ہمیں بتائیں وہ دفن کرنا ہے یا جدا کرنا ہے؟ اتنا تڑپا تیرا مولا سجاد کے سجاد کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ رو کے کہتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں میرے بھائی اصغر کی لاش ہے، اور جب شام غریبہ گھوڑے دوڑے تھے میرا بابا کبھی اس پہلو میں چھپاتا تھا کبھی اس پہلو میں۔